بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو پاکستان کی جو سیاست ہے، بڑی کیلس قسم کی جو سیاست ہے، جس سے پاکستان کو سیریسلی ہرٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں کے اگر آپ کردار کو دیکھیں تو انتہائی مایوس کن کردار ہے۔ اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور ایشو ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بلوچستان سے تعلق ہے اس کا۔ وہ کور کمانڈر جنرل لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کی کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ اس قسم کی آئی، جس میں اس قسم مبینہ طور کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ گوادر میں جو احتجاج ہیں، کہ اگر کسی نے احتجاج کیا تو ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سٹیٹمنٹ کے اوپر، مبینہ سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے سینٹ آف پاکستان میں کچھ سینیٹرز نے بہت اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کلیریفیکیشن مانگا کہ جو کور کمانڈر کوئٹہ ہیں ان کو اس مسئلے کے اوپر کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یا یہ بات غلط ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے یہ ہے کہ جی وہاں پہ جو ایک تحریک چل رہی ہے، حق دو تحریک، اور جس کو مولانا ہدایت اللہ، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اس تحریک، وہ کافی عرصے سے تحریک چل رہی ہے۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے ڈیمونسٹریشن کیے وہاں پہ، انہوں نے بہت بڑے دھرنے دیے گوادر میں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ایک تو روزگار جو ہے اس کو سیکیور کیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کو اگر گوادر ڈیولپ کر رہا ہے تو اس ڈیولپمنٹ میں ان کو بھی اس کا حصہ اس لحاظ سے ملنا چاہیے کہ ان کے لیے جو بیسک فیسلٹیز ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں، اور باقی اگر وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے تو اس میں ان لوگوں کو بھی، وہاں پہ جو گوادر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے، جو بڑی جائز بات ہے۔ لیکن ریسنٹ پاسٹ میں ایک انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ۔ عمومی طور کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حق دو تحریک ہے، یہ بڑی پرامن رہی، بہت زبردست مطلب ہے کہ، اور بڑی افیکٹو رہی، اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پارٹیسپیشن کیا۔ لیکن ریسنٹ پاسٹ میں ایک وہاں پہ واقعہ ہوا، اور وہاں پہ ایک پولیس آفیشل جو ہے، ایک پولیس مین جو ہے، ان کو وہاں پہ جہاں بحق ہو گئے، کوئی کنفرنٹیشن ہوئی، یا کسی قسم کا آپس میں مطلب ہے کہ مظاہرین کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، واٹ ایور، جو بھی وجوہات تھیں، لیکن ایک پولیس مین جو ہے وہاں پہ جہاں بحق ہوئے، اس کے بعد پھر کچھ گرفتاریاں ہوئی، اور جس میں مولانا ہدایت اللہ جو ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اس قسم کی بات آئی کہ وہاں پہ دورہ کیا انہوں نے، جنرل آصف غفور صاحب نے، اور مبینہ طور کے اوپر ان سے ایک اس سٹیٹمنٹ کو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اب جو بھی احتجاج کرے گا وہ جیل جائے گا۔ اور اس کے اوپر سینیٹر کامران مرتضیٰ، سینیٹر دانش کمار، سینیٹر مشتاق احمد، مختلف سینیٹرز نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی اس قسم کی سٹیٹمنٹ ایک آرمی آفیشل کو، جو جن کا تعلق سیکیورٹی سے ہے، جن کا تعلق فوج سے ہے، ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ قطعی طور کے اوپر نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی یا دی ہے واٹ ایور، ان کی طرف سے اس کے اوپر کلیریفیکیشن آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو گوادر ہے وہ کوئی آکیوپائڈ ٹیریٹری نہیں ہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے رائٹس ہیں، اور ان کے رائٹس کو رسپیکٹ کیا جانا چاہیے۔ تو اس طرح سے مطلب ہے کہ جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں وہ پوائنٹ آف ڈسکشن رہے سینٹ میں کافی دیر کے لیے، اور وہاں پہ مختلف سینیٹرز نے اس مسئلے کے اوپر بات کی۔ لیکن اس میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے اوپر حالات بڑے خراب ہیں، ایک پولیٹیکل ویکیوم بہت بڑا ہے، اور جس کی وجہ سے سیکیورٹی فوج جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہاں پہ پیس کی مطلب پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے فوج مین کردار ادا کر رہی ہے، اور وہاں پہ آپ کو جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ جو پولیٹیکل ایک جو ویکیوم ہے، جو پولیٹیشنز کو فل کرنا چاہیے، انفارچونیٹلی وہ فل نہیں ہوتا۔ اور پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سینس آف ڈیپریویشن بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ۔ جو سردار ہیں وہاں پہ، جو ان کے نواب ہیں، جو ملک ہیں، وہ انفارچونیٹلی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں بلوچستان کی اپنے ڈیولپمنٹ میں۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا سینٹر کی طرف سے جو حق دیا جانا چاہیے بلوچستان کو، وہ حق اگر نہیں دیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے اپنے جو بڑے بڑے سردار ہیں، نواب ہیں، انہوں نے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے لیے ارب روپے، کھربوں روپے، مطلب ہے کہ اگر آپ بات کی جائے پچھلے
کچھ دہائیوں کی، تو خربوں روپیہ وہاں پہ گیا، لیکن کاغذوں کے اوپر ڈیولپمنٹ اسکیمز ہوئیں، سڑکیں بن گئی، سب کچھ، لیکن آن گراؤنڈ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اور یہ سی پیک کے دوران اور پھر فوج نے وہاں پہ، یہ الگ بات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کافی ڈیولپمنٹ کروائی، سڑکیں بنوائیں. تو یہ کام جو کہ پولیٹیشنز کو کرنا چاہیے، انفارچونیٹلی وہ وہاں پہ نہیں کیا جا رہا. اور فوج کا چونکہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ وہاں پہ ٹاسک ہے کہ آپ نے وہاں پہ انسرجنسی بھی ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ٹیررسٹ گروپس بھی بڑے ایکٹیو ہیں، جہاں پہ ان کے وہ مختلف ٹیررسٹ کارروائیاں بھی کرتے ہیں، جس میں وہ فوج کو بھی، سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی، اور ایٹ ٹائمز سولینز کو بھی، اور جن کا تعلق خاص طور کے اوپر اگر پنجاب سے ہے تو ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ظاہر ہے جب آپ ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، فوج ادھر بھی اور ڈیولپمنٹ بھی، تو ایک ظاہر ہے پھر وہ ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوتی ہے. اور پھر جو ہے یہ کہ جی اب ظاہر ہے آپریشن انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو بھی مینٹین کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ جو پولیٹیکل ایک رول ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کا، وہاں پہ وہ کردار ادا نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا ہدایت اللہ جو ہیں حق دو تحریک، میرا خیال ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں، جو پرامن لوگ ہیں، اور یہ کوئی نہ وڈیرے ہیں نہ نواب ہے، ایک عام سا وہاں پہ ایک غریب سا شخص ہے جس نے وہاں پہ لیڈ کیا گوادر کے لوگوں کو اپنے رائٹس کے لیے، اور پرامن احتجاج اتنے بڑے بڑے اور اتنے افیکٹو کیے کہ جنہوں نے پورے پاکستان میں لوگوں کی توجہ حاصل کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو سندھ، جو بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں پارٹنر بنانا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مطلب ہے کہ بلوچ جو کہ اپنے آپ کو بلوچستان کے لوگ جو اگر ان میں سینس آف ڈیپریویشن ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے ان کی اس سینس آف ڈیپریویشن کو ایڈریس کر کے، تو جو وہاں پہ، چونکہ وہاں پہ انفارچونیٹلی جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز کا اتنا اہم کردار نہیں ہے، یا گورنمنٹس کا اتنا بڑا کردار نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ فوج کا کردار ہے تو فوج کو ایسے لوگوں کو، مولانا ہدایت اللہ جیسے لوگ ہیں، اور جو جس طرح حق دو تحریک ہے، اس طرح کی تحریکوں کو اپنے ساتھ، مطلب ہے کہ یہ پارٹنرز، پیس کے لیے بھی پارٹنرز بننے چاہیے، اور یہ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی پارٹنرز بننے چاہیے. اور یہ بہت زبردست، میری ذاتی رائے میں، وہ جو پولیٹیکل ویکیوم کی بات کر رہے ہیں، تو لوگوں کی ریپرزنٹیشن یعنی کہ کون کرے گا ایک ایسے شخص یا اس قسم کی تحریک جو کہ پرامن ہیں، جو کہ مخلص ہیں، اور جو کہ وہاں کے عام لوگوں کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک تو بہتر ہوگا کہ جنرل آصف غفور جو ہے وہ اس چیز کو کلیریفائی کریں کہ کیا انہوں نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی یا نہیں دی، اور اگر دی ہے تو ظاہر ہے ان کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی، اور اپنی اسٹیٹمنٹ ایسی واپس لینی چاہیے. اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح حق دو تحریک ہے، جس طرح پرامن جو لوگ ہیں وہاں پہ، جو پرامن جن کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو ساتھ لے کے آپ اپنی پیس، لا اینڈ آرڈر اور ڈیولپمنٹ، تینوں، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو اس کے ساتھ جو دوسرا ایشو ہے جس کے بارے میں بڑی مایوسی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کل جس طرح آپ دیکھیں کہ کل کیا بلکہ پچھلے 8-9 مہینوں سے جو پاکستان میں سیاست کے نام کے اوپر جس طرح تماشے ہو رہے ہیں، اور اس میں ایکول کنٹریبیوشن ہے، بے شک وہ آپ پی ٹی آئی کی بات کریں اور بے شک آپ پی ڈی ایم کی بات کریں. انفارچونیٹلی آپ گھنٹوں یہ لمبی ان کی اپنی میٹنگز روزانہ ہوتی ہیں، لیکن وہ ٹوٹل جو اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کو کیسے سیکیور کرنا ہے، کیسے دوسرے کو کمزور کرنا ہے، کیسے خود اقتدار میں آنا ہے، یا اپنے اقتدار کی بقا کے لیے کس طریقے سے اپنے اپوننٹس کو جو ہے اس کی سیاسی جو قوت ہے اس کو کچلنا ہے. تمام کا تمام میں آپ کو بتاؤں زور اسی کے اوپر ہے. اور انفارچونیٹلی یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بلیڈ کر رہی ہے، جس وقت پاکستان میں اکانومی کے حالات بہت ہی خراب ہیں، اور ہم تقریباً دیوالیہ پن کے دہانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اور کسی وقت بھی اللہ معاف کرے کہ اگر حالات ہم نے فوری طور کے اوپر نہ سنبھالے تو ہم پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے، اور پھر اس کے کنسیکوینسز جو ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہت سیریس ہوں گے.
اور یہ بات ہر ایک کو پتہ ہے. آپ عوام میں کسی سے پوچھ لیں، آپ کسی سیاستدان سے پوچھ لیں، ویسے انڈیویجولی آپ پوچھ لیں، سب یہ کہیں گے. آپ کسی معیشت کے ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، آپ کسی میڈیا کے کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، کسی بھی شخص سے آپ پوچھ لیں، ہر کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں. اور یہ حالات اس وقت تقاضا یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مل بیٹھ کے اور پاکستان کے لیے سوچیں، وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے سوچیں. لیکن انفارچونیٹلی ذرہ برابر بھی جس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جس طرح تماشا پنجاب میں یعنی کہ کئی مہینوں سے تماشا چلتا رہا، ایک حکومت کو بنانا، پھر اس کو گرانا، پھر دوسری حکومت کو بنانا، پھر اس کو گرانا، ووٹ آف کانفیڈنس، ڈسولوشن، ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ سارے تماشے. اور سب کا مقصد یہ ہے کہ جی کس طریقے سے وہی والی بات کہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو ایمبیرس کرنا ہے. اور اس میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہم پاکستان کے لیے اس کو پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ دیکھیں کل جو ہوا کہ 35 آل آف اے سڈن اسپیکر نیشنل اسمبلی نے 35 جو ممبرز تھے پی ٹی آئی کے، اب ان کے استعفے قبول کر لیے. اور یہ وہی پی ڈی ایم میں مطلب کہ پہلے پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے لیں اور یہ کہ جی ہم نے اس نیشنل اسمبلی میں واپس نہیں جانا. اور سب مقصد اس کا یہی تھا، اور پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا. مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بہت زیادہ بڑھائیں، اور جس سے اکنامک انسٹیبلٹی بھی بڑھے، اور تاکہ مجبور ہو جائیں اور پھر فوج بھی انٹروین کرے اور یہ مجبور کر دے اس گورنمنٹ کو کہ جی فوری طور کے اوپر الیکشن کروائیں، ورنہ یہ ملک کے بڑے حالات خراب ہو جائیں گے، جو کہ ویسے ہی بہت خراب ہو چکے ہیں میں آپ کو بتا دوں. لیکن وہی پی ٹی آئی نے پھر اب چونکہ اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ تھا تو ایک دم یو ٹرن لے کے تو فیصلہ یہ کیا کہ ہم نیشنل اسمبلی میں واپس آئیں گے. اب دوسری طرف دیکھیں یو ٹرن اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. دوسری سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم جو کہ ہمیشہ کہتی رہی کہ جی ایک تو یہ کہ آپ پروونشل اسمبلیز اپنی کے پی کے پنجاب ڈیزالو کریں، کے پی کے ڈیزالو کریں، ہم جنرل الیکشن کرا دیں گے. اس کے اوپر جب انہوں نے ڈیزالو کیا تو اس کے میں رکاوٹیں پیدا کر کے، اور اب اس پہ پھر گئے کہ ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، ہم تو انہی دو صوبوں میں الیکشن کروائیں گے. اور دوسری بات، اور جب سے یہ اسمبلیوں سے عمران خان صاحب نیشنل اسمبلی سے جب یہ استعفے سب دے کے گئے، ان بلاک ریزگنیشن دے کے گئے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت سے جو پی ڈی ایم ہے ان کی تمام لیڈرشپ ان کو بار بار کہتی ہے واپس آئیں، واپس آ کے اسمبلی کے اندر کردار ادا کریں، اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کریں، اپنے استعفے واپس لیں، اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کریں، اسمبلی کے اندر ہی سب کچھ کہہ کہ یہ مطلب ہے کہ گردانیں کتنے عرصے سے گردان رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے انڈیکیشن دیا کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کو ایمبیرس کرنا تھا. چونکہ پی ڈی ایم اور خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این ریسنٹلی پنجاب میں ایمبیرس ہوئی، جب وہاں پہ ڈسولوشن کو نہیں روک سکی، وہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے پرویز الہی کا اس کا نہیں روک سکی. تو اس کے جواب میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو کہ پی ٹی آئی واپس آ رہی تھی کہ ان کے 35 جو ممبرز ہیں ان کے استعفے قبول کر لیے. اور مقصد ان کو صرف یہ ہے کہ ان کو پھر یہ کہ دیکھیں تاکہ اس گورنمنٹ کو، ہماری گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے پی ٹی آئی کوئی تھریٹ نہ بن سکے. اور پھر یہ جب ایکشن کیا تو پھر یہ کہ جی ہمارا سرپرائز آپ کو کیسے لگا. آپ دیکھیں ایک ملک کے کیا حالات ہیں، ملک کس طرح تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے، تباہ ہو چکی ہے، بلکہ ہم ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے کتنے سیریس کنسیکوینسز ہمارے عوام کے لیے ہوں گے، ہمارے لوگوں کے لیے ہوں گے. مہنگائی کتنی زیادہ ہوگی، پاکستان کے لیے کتنی شدید مشکلات ہوں گی. میں آپ کو بتاؤں اوور آل پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ دیوالیہ خدا نخواستہ پاکستان ہوتا ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی حالات بڑے خراب ہوں گے. اب یہ دیکھیں کہ وہ یہ کس قسم کی مطلب ہے کہ سیاست کی اب پی ڈی ایم نے بھی ان کے، تاکہ ان کا جواب جو ہے، ان کی اگر پالیٹکس جو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کی اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، تو اسی طرح سے انہوں نے جواب دیا اور کہتے ہیں کہ سرپرائز ہم نے دیا، آپ کا سرپرائز تھا، اب ہمارا سرپرائز کیسا لگا. مذاق کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور وہ پی ڈی ایم اگر عمران خان میں اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ انفارچونیٹلی پچھلے جب سے ان کی حکومت کے آخری مہینوں سے انہوں نے اس ملک کی اکانومی کو ہٹ کرنا شروع کیا. اور پہلے تو اس لیے کیا تاکہ اپنی حکومت کو بچایا جائے، اور ساتھ میں ایسی اکانومی چھوڑ کے جایا جائے تاکہ دوسری جو گورنمنٹ آئے گی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئے گی، وہ اس کو سنبھال نہ سکے. اور یہی ہوا
تو اس کے دوران بھی پھر پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی کریٹ کریں کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہ ہو، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہو، اس کو ڈیریل کرنے کی بھی کوششیں کی گئیں، جس میں جو شوکت ترین صاحب کی ٹیلی فون کال کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی انفارچونیٹلی بہت بڑا ایویڈنس ہے۔ اچھا، یہ چیز جب انہوں نے کیا تو پی ڈی ایم والوں نے جس وقت آپ کو عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا تو کہا کہ ہم تو ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دیں گے، اور قربان کر رہے ہیں، قربان کر دی ہم نے اپنی سیاست۔ تو یہ ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کرنے والے آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت ہمیں وہی والی بات کہ آئی ایم ایف کی جو پروگرام ہے اس کے ریوائول کے لیے ان کو وہ فیصلے کرنے ہیں بڑے، جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں آپ کو بتا دوں۔ اب ظاہر ہے مشکل فیصلے ہیں، اب یہ کہ ہم مشکل فیصلے کریں گے، اب مشکل فیصلے کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، اور ملک کے آپ دیکھیں حالات کہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ 4.5 ارب بلین 4.5 بلین ڈالر سے بھی کم ہے اس وقت پاکستان کے جو ہمارے ریزروز ہیں۔ تو کتنا عرصہ ہم اس طرح سے چل سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ جی آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جی بجلی جتنے کی آپ بناتے ہیں اتنے کی بیچیں، گیس جتنی کی آپ کو پڑتی ہے اتنے کی آپ بیچیں، نقصان آپ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ آپ 10 روپے کی بجلی اور گیس لے کے 5 روپے کی بیچیں، اور جو باقی گیپ ہے اس کے لیے آپ مانگتے پھریں دنیا سے، آئی ایم ایف سے، ادھر ادھر۔ اس طرح آپ کی اکانومی نہیں چل سکتی۔ اسی لحاظ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ڈالر کے ریٹ کے لحاظ سے کہ انہوں نے کہا جی فری فلوٹ کریں اس کو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ کنٹرول کریں۔ اور پھر تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ 300 سے 400 ارب روپے کے آپ ٹیکسز لگائیں، بیکاز آپ کے اپنے اخراجات زیادہ ہیں اور آپ کے ریونیوز کم ہیں۔ سو اب مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا گھر ہے اس کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اپنے ریونیوز کے مطابق اپنے ریسورسز کے اندر رہ کے اپنے ملک کو چلائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ریسورسز اتنے کم ہوں اور آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہوں، جو ایسی ہی بات ہے ہماری انفارچونیٹلی پاکستان کی۔ لیکن اس کے لیے چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سیاسی پرائس ہے، اب آگے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کس طرح شیورٹی ملے کہ اگر ہم یہ بڑے فیصلے کریں تو ہماری حکومت قائم رہنی چاہیے۔ جی تو بھئی آپ نے ملک کے لیے ملک کا سوچیں یار، اپنی سیاست کا مت سوچیں۔ اپنی سیاست کے لیے اور اپنے پولیٹیکل ویسٹ انٹرسٹ کے لیے سوچا تو بہت نقصان ہوگا پاکستان کو۔ تو یہ وہ معاملات تھے جو کہ اس وقت پاکستان کو جو بہت سیریس ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کے، تو اصل حال یہی ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے تو اکانومی کے اوپر کوئی فیصلہ کریں، لیکن یہ کام یہ نہیں کرنے والے۔ اس کام کے لیے دونوں سائڈز تیار نہیں ہیں، اس کے لیے نہ انیشیٹو پرائم منسٹر لے رہے ہیں اور نہ اس کے لیے عمران خان صاحب انفارچونیٹلی تیار ہیں۔ تو یہ کس قسم کی کتنی مطلب ہے کہ ایسی سیاست ہے جو چیچک زدہ سیاست نہیں ہے، جس طرح جو سعد رفیق صاحب نے کہا، یہ انتہائی مطلب ہے کہ گھناؤنی قسم کی جمہوریت اور یہ سیاست ہے جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے سیاست سے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس سے لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کس قسم کے جمہوری رویے ہیں، یہ کس طرح قسم کی سیاست ہے۔ لیکن اینی ہاؤ یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے، تو جو میں نے سوچا آپ سے اس کے اوپر اپنے ویوز میں شیئر کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔